السلام علیکم ناظرین، مقابلہ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے مقابلہ میں کیا ہوا۔ میں اسے طول دینا چاہتا تھا تاکہ مقابلہ دیر تک بیٹھی رہی، چنانچہ میں اپنی جگہ بے پرواہ کھڑا رہا۔ کپتان اس نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی مالا کے دانے زمین پر بکھیر دیے۔ جب میرے پاؤں ان پر پڑے تو مجھے شعلے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنا چوبی اجزا متحرک کیا تو زمین پر لوٹ کر تمام دانے چٹ کر گیا۔ شعلہ دیکھتا رہ گیا۔ شعلہ نے اپنی قیمتی مالا ضائع کر دی تھی۔ پھر اس نے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی ایک انسانی کھوپڑی زمین پر دے ماری۔ بجلی کی ایک کڑک سی پیدا ہوئی اور میرے گرد طواف کرنے لگی، لیکن بجلی نے میرے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں کھڑا رہا۔ کھوپڑی زمین پر گرتے ہی کئی حصوں میں بکھر گئی تھی۔ شعلہ کی آنکھیں پھرتے حیرت سے پھیل گئی۔ پھر وہ زمین پر پھرتی سے لوٹ کر دور چلا گیا۔ اس کی مٹھیاں بند تھی۔ میرے نزدیک آ کے اس نے مٹھیاں کھول دی اور میری طرف زہریلے کیڑے اور چیونٹیاں اچھال دی جو جونک کی طرح مجھ سے چمٹ کر میرے جسم میں سوراخ کرنے لگی۔ لمحے بھر کے لیے تو مجھے شدید اذیت کا احساس ہوا، لیکن ازدے نے میری مشکل جلد ہی آسان کر دی۔ اس نے سارے کیڑے ہضم کر لیے اور زمین پر آ کر ناچنے لگا جیسے اسے اس کی مرغوب غذا مل گئی ہو۔ ان طلسمی اعمال کی تفصیل خاصی طویل ہے۔ وہ وار کرتا رہا، میں ضائع کرتا رہا۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکے ہوئے تمام تحائف ایک ایک کر کے ختم کر دیے۔ شیپالی اور اس کے کرشمے اس کے سارے طلسمی حربوں پر حاوی ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا نیزہ اٹھایا اور زمین پر ناچتے ہوئے اسدے کو نشانہ بنانے کے لیے ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا کوئی نشانہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسدہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ جاتا تھا۔ میری طرف سے وہ شاید بے فکر ہو گیا تھا۔ میری حیثیت ایک تماشائی کسی ہو گئی تھی۔ لوگ حیران پریشان کھڑے تھے کہ میں ایک جگہ کھڑا کیوں ہوں۔ جب وہ کوئی حرکت کرتا تو میں اس کا جواب دے دیتا، لیکن میں ہر ممکن احتیاط برتے ہوئے تھا کہ کہیں کوئی نیزہ بہک کر میرے دل کی پار نہ ہو جائے۔ نیزے کی نیم میں زہر بھرا ہوا تھا۔ میری خاموشی اور سکوت پر میرے قبیلے کے لوگوں کے چہرے حیران نظر آنے لگے۔ میں نے یہ مقابلہ خاصا دلچسپ اور سنسنیخیز بنا دیا تھا۔ میں کنکیوں سے مرصع طور پر جلوہ فگن مقابلہ کو دیکھتا جاتا تھا، جس کی آنکھیں مجھے اپنے جسم کے پار محسوس ہو رہی تھی۔ میں مسخروں کی طرح تیرہ بدل کر شعلہ کے وار رد کر رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ایک سے ایک کاری حملہ آخر تھکنے لگا۔ اس کا گلا نوادر سے خالی ہو گیا۔ اس کے تمام تحائف یا تو ضائع ہو گئے تھے یا میرے ہاتھ میں آنے کا زمین پر دھرے رہ گئے تھے۔ انہیں دوبارہ اٹھا کر گلے میں ڈالنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ جب اس نے دوبارہ نیزہ سنبھال کر جسمانی لڑائی کے لیے پر کھولے تو میں نے اجازت طلب نظروں سے جھک کر مقابلہ کی طرف دیکھا۔ پھر شیپالی اچھال کر ایک خاص زاویے سے شعلہ کے جسم پر پھینک دی۔ وہ چیخ اٹھا اور نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ میں نے بھی اپنا نیزہ پھینک دیا۔ میں نے شیپالی کی پرواہ نہیں کی کیونکہ اسے جھکانا ازدے کا کام تھا۔ میں نے تمام تحائف پشت پر کر کے شعلہ کا دیو کامہ جسم اپنے بازو میں لے لیا۔ ہم دونوں دور تک زمین پر لوٹتے پوڑتے رہے۔ میں نے اسے اپنی پوری قوت سے بھینچ لیا تھا۔ اس دیو کی ہڈیاں چربنانے لگیں۔ اسے نیم جان چھوڑ کر میں اسے علیحدہ ہو گیا۔ وہ زمین پر کھڑا لہراتا رہا۔ آخر وقت تک اس کی آنکھوں میں ایک تنتنا تھا۔ میں نے اسے دونوں ٹانگوں سے پکڑ اٹھا لیا۔ اس میں ہاتھ پیر چلانے کی سکت نہیں تھی۔ وہ اوندا لڑکنے لگا۔ ایسے لیے سرنگا کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے سرنگا، میں اس کے مظالم تمہیں یاد ہے؟ ہاں، اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے اس طاقت کا مظاہرہ کر کے مجھے متاثر کیا۔ سرنگا نے تحسین کی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے فخریہ گردن اونچی کی اور شعلہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے سمرال کی طرف چلا گیا۔ دیوتاؤں کی خدمت میں نے اس سے کہا، کہان اعظم بتاؤ میں اس زندہ لاش کا کیا کروں؟ کہان اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مقابلہ کی سمت آیا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اسی سنا میں شعلہ نے میرے سر کے بال نوچنے شروع کر دیے۔ وہ میرے کاندھوں پر بیٹھ کر میں تحائف کھینچ رہا تھا اور میں مقابلہ کے جلوے میں ایسے ڈوبا ہوا تھا کہ شعلہ کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ شیپالی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اسدہ بھی مجھ سے دور تھا۔ نیزہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ شعلہ بری طرح میرے بال نوچ رہا تھا۔ تکلیف سے میرا برا حال تھا، لیکن میں نے اس کی ٹانگ اتنی زور سے مروڑی کہ اس نے ایک تیکے کے ساتھ میرے بال چھوڑ دیے۔ پھر میں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اسے گیند کی طرح اچھالا اور شدت غضب میں اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر میں نے اسے ٹھوکر ماری اور ایک طرف چل دیا۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں آسمان سر پر اٹھا رہی تھی۔ میں پلٹ کر آیا۔ مجھے خیال آیا کہ انگروہ میں سیکھے ہوئے پتھروں میں منتقل کرنے کا عمل مقابلے کے سامنے کیوں نہ مظاہرہ کروں۔ میں نے تیز سے اپنا عمل شروع کیا۔ پلک جھپکتے میں شعلہ کے پیر پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ اس کا زیریں حصہ بنجر ہو گیا تھا اور بلائی حصے سے شعلہ کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ میں نے اسے اسی طرح چھوڑ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب کسی کو خنجر آزمانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب وہ یوں ہی سسک کر مر جائے گا۔ میں اپنی جگہ واپس پہنچ کر میں نے اسدے کے منہ سے شیپالی نکالی اور اسے گلے میں ڈال کر مقابلہ کے سامنے پہنچ گیا۔ توری کے لوگ میدان میں اتر کر وحشیانہ رقص کرنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر لوٹ رہے تھے اور اپنے حلق سے عجیب آوازیں نکال رہے تھے۔
جب میں کھڑا ہو گیا تو قائد اعظم نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ اقابلہ کے ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ دیرتا گواہ ہے کہ مقدس اقابلہ کے سامنے جزیرہ توری کے قبیلے کے سردار جابر بن یوسف نے دوسرے قبیلے کے سردار شوالہ کو شکست دی ہے۔ اب وہ دونوں قبیلوں کا اس وقت تک سردار ہے جب تک سلطنت اقابلہ کا کوئی دوسرا شخص جابر بن یوسف کی شجاعت کو زیر نہ کرے۔ ایک زمانے کے بعد توری دوبارہ ایک قبیلے میں ملغم ہوا ہے، لیکن اس کی دو قبیلوں کی حیثیت اپنی جگہ ہے۔ دونوں قبیلوں پر حکمرانی کے لیے جابر بن یوسف کو 2 بار شکست دینا ہوگی۔ قائد اعظم کے اعلان کے بعد میں نے سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میں نے تمام تر فصاحت سے اقابلہ کو مخاطب کیا، اے آسمان کی دیوی، اے زمین کے سب سے خوبصورت پھول، اپنے ہاتھ دراز کر اور میرا گلا گھونٹ دے تاکہ میں کبھی نیند سو جاؤں۔ مجھے اپنے منہ سے اشارہ کر تاکہ میں سمجھ سکوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تو سمجھ رہی ہے۔ مجھے میری بساط سے آگاہ کر، میں اپنے قدم آگے کر تاکہ میں نے چاڑ کر ان پر اپنے جذبہ شوقی مہر ثبت کر سکوں۔ جواب میں پہلی بار اقابلہ کے ہونٹ کھل گئے، جیسے جلد رنگ بج اٹھے ہوں۔ میں نے محسوس کیا، میں نے محسوس کیا، یہ میری نظروں کا گمان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کرب پنہا تھا۔ اس نے اپنے سبز پوش بدن کا ایک پھول میرے تک اچھال دیا۔ اس کے ہاتھ مرتش ہوئے، ہاں میری خاطر ان میں جنبش ہوئی۔ اس نے میری بات سنی۔ اس نے کسی رد عمل کا اظہار تو کیا، پھر اس نے اپنا ایک ترشا ہوا پیر آگے کر دیا اور میں سیڑھیاں دیواروں کی طرف چڑھتا ہوا اس کے آسمانی سراپے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے بدن سے سبز پتے نوچنے کی ایک خواہش میرے اندر بری طرح پیدا ہوئی، لیکن میں نے ان پیروں کو بوسہ دینے پر اتفاق کیا۔ میں نے ان پر اپنی زبان پھیری۔ ترازو، زرامے، سرنگا اور سریتا نے مجھ دیوانے کو اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب گئی اور میں کب تک اس کے مرمری پیروں سے پڑا کھیلتا رہا۔ کیا وہ چلی گئی؟ ہاں وہ چلی گئی۔ میں کھویا کھویا ڈوبا ڈوبا سا اپنے رفیقوں کے ساتھ چلا آیا۔ اشاعت و ثبات کے نکارے میرے دل پر نشتر چلا رہے تھے۔ تماشا لمحوں میں ختم ہو گیا تھا۔ میں جزیرے کے دونوں قبیلوں کا سردار بن گیا تھا۔ تاریخی بر اعظم میں کسی شخص کے پاس بیک وقت اتنے قبیلوں اور علاقوں کی سرداری کا اعزاز نہیں تھا۔ ترنگا میرے ساتھ تھا، شاید میری کیفیت سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ شفقت کے انداز میں میری پشت پر تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا محض یہیں تک داد رسی ہوگی؟ کیا میں صرف اتنے ہی انعام و اکرام کا مستحق تھا؟ کیا مشقتوں، اذیتوں، کربناک یادوں اور جلتی ہوئی راتوں کا یہی صلہ ہے؟ کیا بس یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں؟ جزیرہ توری کا طاقتور اور عالی مرتبہ سردار بہت ناتوانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنا دل تھامے ہوئے تھا۔ اسے انگرما کے فاضل دانشمند یاد آ رہے تھے جنہوں نے اس کے خلاف ایک محاذ بنا لیا تھا۔ کیا ان کی رائے صائب ہے؟ یہ تو بےزتی ہے۔ سریتا چہک رہی تھی۔ قبیلے میں عید کا سا سما تھا۔ ہم 3 اجنبی، سرنگا، سریتا اور میں، اب جزیرہ توری کے مختار کل تھے، مگر ایک ہستی کی کمی محسوس ہوتی تھی، فلورا کی۔ میرے تصرف میں سب کچھ آ گیا، صرف وہ باقی رہ گئی تھی، فلورا، جس کی وجہ سے اس پرصحبت زندگی کا آغاز ہوا۔ مجھے فلورا پر بہت رحم آیا۔ اس نے اپنے محبوب کی طاقت و حشمت نہیں دیکھی، وہ ابھی تک اسیر بلا ہے۔ میں اتنا سربلند ہونے کے باوجود اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ شوالا کو شکست دے کر کوئی غیر معمولی طاقت حاصل نہیں ہوئی۔ شوالا کو شکست دے کر کوئی غیر معمولی مسرت حاصل نہیں ہوئی۔ فلورا کو بے ناز کا ایک اور شخص لے گیا اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میں کس قدر بے غیرت آدمی ہوں۔ شوالا جیسے دیو کو شکست دینے، زراشی سے واپس آنے، انگرما سے نجات پانے، باغبان میں لوکاسا کو زچ کرنے والے شخص کا حاصل کیا تھا؟ اپنی آگ میں جلنا، اپنے ہونٹ کاٹنا، اپنا گوشت چبانا۔ اس کے پاس اقابلہ نہیں ہے، فلورا نہیں ہے، توری کی نخیز دوشیزائیں بھی نہیں ہیں۔ جو دیکھیے تو سب کچھ ہے، جو سوچیے تو کچھ بھی نہیں۔ سرنگا زبانی طور پر مجھے سمجھا کر دوبارہ اپنے غار میں چلا گیا۔ مجھے اسے روکنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ میں آس پاس گلی میں برپا ہونے والے جشن میں نہیں گیا۔ اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ختم کرو یہ جشن۔ وہ لڑکیاں سراسیمہ ہو کر مجھے دیکھنے لگیں اور رقص تھم گیا۔ نکارے تھم گئے اور وہ خاموش منہ لٹکائے ہوئے اپنی اپنی جگہوں سے ہٹنے لگے۔ ان کے مایوس چہرے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے دوبارہ چیخ کر کہا، اچھا جو دل چاہے کرو، پھر شروع کر دو یہ کھیل، مستی کا رقص شروع کرو۔ انہوں نے دوبارہ سے ہاہو شروع کر دی تھی۔ میرا دل چاہا میں انہیں دوبارہ منع کر دوں اور پھر یہ سلسلہ جاری رکھنے کا حکم دوں، پھر منع کروں، پھر اجازت دوں، اس طرح انہیں پریشان کرتا رہوں۔ میں اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے بستی سے دور چلا گیا۔ اندھیرے میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں نے خود کلامی شروع کر دی۔ پھر نہ جانے کب مجھے نیند آئی۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ اس عذاب میں مجھے نیند کیسے آ گئی تھی۔ غالباً ایک ساتھ گزری ہوگی۔ میرے پہلو پر کسی نے دستک دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اندھیرے میں میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ نیند اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ میں اٹھ کر دیکھنے لگا۔ وہ سرو قد، لالا رخسار خانوادہ اقابلہ کا ایک تر و تازہ، نوش گفتہ اور نودمیدہ پھول تھی۔ اس کے چہرے پر تبسم رقصاں تھا۔ اس کے صاف و شفاف بدن پر چند پتے سجے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی نسوں میں شدید کھچاؤ محسوس ہوا۔ اس کے حسن کا بیان کروں گا تو میرے سننے والے حسد کریں گے۔ خانوادہ اقابلہ کی کوئی دوشیزہ کتنی حسین ہو سکتی ہے، ذرا سوچئے تو۔ وہ اس کا پرتو تھی، وہ اشمار یا زسلین میں سے کوئی نہیں تھی۔ میری نگاہوں اور نہ سے اس کے صفتی میں، میری استفہامی نگاہوں اور اتنا سے
اس کی سیماب سکتی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کسی شہزادی کے سے انداز میں اس نے اپنے لب کھولے۔ جزیرہ توری کے معزز سردار، میں نرماس ہوں۔ یقیناً تم مقدس قابلہ کے شبستان کی آرائش ہو۔ کیا اس نے مجھے طلب کیا ہے؟ اس نے تمہارے ذریعے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، اس نے خوش ادائی سے جواب دیا اور مسکرانے لگی۔ تو مجھے بتاؤ یا پری پیکر نازنین، اس نے کیا کہا ہے؟ وہ آتش بدن شعلہ نفس میرے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ نزاکت سے بولی۔ تمہیں؟ میں نے تذبذب سے پوچھا، مگر کس لیے؟ میں تمہارے نفس کی غذا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ مگر نہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، میرے نفس نے روحانی رفتیں چھو لی ہیں، ان کی غذا مادہ نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے روحانی سرشاریوں کی نوید ہوں، میرا بدن تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ میں نے اپنا نفس ایک ستون سے باندھ دیا ہے۔ کیا تم اس کا عطیہ مسترد کرنے کی جرت کرو گے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں نے تو تمہاری کوئی خواہش نہیں کی، ہر چند کے قرائے اس کا کوئی ذی ہوش شخص میں مسترد نہیں کر سکتا۔ اگر تم کوئی انعام ہو تو میرے ساتھ رہو، میں تمہیں سجا کر رکھوں گا، لیکن میری طلب اپنی جگہ صادق اور مکمل ہے، میرے لیے اس کی خواہش مقدم ہے۔ کیا تمہیں اشمار یاد ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ کیا تم اس کی جانشین بن کر آئی ہو؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اشماری جگہ بھیجی گئی ہوں۔ میرا یہ امتحان بھی خوب ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے جلتے بدن کی آگ سمیٹنے آئی ہوں۔ یہ آگ میرا سرمایہ ہے، میں اسے سرد کر کے اپنا مقام گرانا نہیں چاہتا۔ میں بھی ایک آگ ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ رہنے کا اعزاز اس نے میری خدمات سے خوش ہو کر بخشا ہے۔ میں ایک عرصے سے فروزہ ہوں، اس نے حسرت امیز لہجے میں کہا۔ لو یہ مشروب نوشے جاں کرو، یہ قصر اقابلہ کا متبرک مشروب ہے، اسے پی کر تمہیں میرے بدن کی چاندنی نظر آنے لگے گی۔ تمہیں مشروب ہاس کی ضرورت ہے؟ نہیں تمہارا شکریہ، میں اپنا خون پی رہا ہوں۔ اوہ، وہ سمٹ کر زمین پر دراز ہو گئی۔ مجھ سے اس کا قیامت کا سراپا دیکھا نہیں جا رہا تھا، میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ایک بار پھر اقابلہ نے میری خلوت کی جلوت کے لیے اشمار کی طرح ایک نازنین بھیجی تھی، لیکن اشمار کا زمانہ اور تھا، شاید میں اس وقت ناپختہ کار تھا۔ اب بہت فرق ہو گیا تھا۔ کتنی ریاضت اور صداقت کا انعام یہ ہے کہ وہ اپنی کنیزیں بھیج کر میری دل آزاری کرے۔ کیا یہ میری بےزتی نہیں ہے؟ باغباں میں لوریما تھی، انگروما میں نشا کی شاہ موجود تھی۔ میں نے کہاں کہاں ناسودگیاں اور محرومیاں اڑے رکھی۔ میں اسے یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اس کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا۔ ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا، اے ستمبر، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم قصر قابلہ واپس چلی جاؤ۔ اقابلہ، مقدس قابلہ، اس گناہ کا شخص پر رحم کر، وہ عاجزی میں اپنے آپ سے بولی۔ کون اسے سمجھائے کہ کائنات کے اس حصے کو کیسی روحانی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں؟ تمہارے جملے میری فہم سے بالاتر ہیں، میں نے اس کی گفتگو سن کر کہا۔ دیوتا تم پر سائے فضل رہے سیدی جابر، تم گناہ کر رہے ہو۔ اس نے اپنے بال پھیلا کر کہا، جو تمہیں جاننا چاہیے، شاید تم اس سے ابھی تک نا واقف ہو۔ تم ابھی زمین کے آدمی ہو، شاید تم نے اس عمر پر غور نہیں کیا یہ سب کیا ہے، شاید تمہاری آنکھوں نے ابھی بہت کم دیکھا ہے۔ میں اس کے قرب کی علامت ہوں سیدی جابر، وہ مسلسل کہتی رہی۔ تو میرے لیے باعث سعادت ہو، میں نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کچھ سمجھنے کا موقع دو، میں اس کو تنہائی چاہتا ہوں۔ میں تمہارے قریب رہوں گی کیونکہ مجھے تمہارے لیے تفویض کیا گیا ہے، اس نے کہا اور میری نظروں سے غائب ہو گئی۔ میری قوت فیصلہ ختم ہو گئی تھی۔ انتشار کے ایسے لمحوں میں مجھے کہن اعظم سمورال کی یاد آئی۔ شوالا کے مرنے کے بعد اب میری حیثیت ایک فری کی نہیں رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے غار میں پہنچ گیا، ایک مدت بعد اس کی طلسمی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور میری صورت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کہن اعظم سمورال، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہاری پناہ چاہتا ہوں اور تینوں قبیلوں کی سرداری سے عہدہ برا ہونے کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ جب میں نے عبادت گاہ میں قدم رکھا، اس پر سمورال ہرن کی مردہ آنکھ میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آمد سے اس کی میویں ٹوٹ گئی۔ میں نے وحشت زدہ انداز میں اسے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو میری صورت دیکھنے لگا۔ جابر بن یوسف، وہ متغیر نظروں سے میرے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تم جو اعلان کر رہے ہو اس پر تمہیں دوبارہ غور کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ کیا تم شراب میں غسل کر کے آ رہے ہو؟ میں نے اسے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے بعد کہا، میں کسی اور زبان میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، مجھے غلاموں کی ایک کثیر فوج، وسیع زمین، مضبوط حکومت کی ہوس نہیں، میں ایک نفرت زدہ شخص ہوں۔ یہ سب میرے لیے اس وقت باعث سے افتخار ہوتا جب میری نگاہ اس کے جلوے سے پاش پاش نہ ہوئی ہوتی۔ اب مجھ میں مزید استقامت نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ مجھے جزیرہ توری کا ایک عام شہری بنا دیا جائے یا مجھے اور میرے ساتھیوں کو مہذب دنیا میں واپس کر دیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو ہماری ہلاکت کا جشن منعقد کیا جائے۔ میں ایک فیصلہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ سمورال نے ہرن کی آنکھ ایک تازہ پتے میں لپیٹ کر پتھر پر رکھ دی۔ میری وحشت کا جواب دینے کی بجائے اس نے اپنی عبادت گاہ کی چاروں دیواروں کا طواف کیا اور بندر کی شبیہ کا مٹھ لے کر ایک عصا دیواروں پر ٹھوکنے لگا۔ پھر اس نے جلتے ہوئے پیالے میں کوئی سکوپ ڈالا اور دھواں پھیل گیا۔ ایک ناقابل بیان قسم کی بو نے عبادت گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ ننگ دھڑنگ سمورال نے جارا کاکا کی کھوپڑی گلے سے تار کر دروازے پر لٹکا دی۔ اس کے بعد وہ پتھر پر بیٹھ گیا اور مجھے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
میں نے حکم کی تعمیل کی۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ مجھے دوبارہ اپنی شدت و اضطراب کا خیال بیان کرنے میں تعامل ہوا۔ پھر میں نے اسے اپنے قلب کی حالت زیادہ مدلل اور جامع انداز میں بیان کی۔ میں نے کہا، میں تنگ آ گیا ہوں، میں اب اپنی جھوپڑی میں رہنا پسند نہیں کرتا، اب میرا دل کسی درخت پر رہنے کو چاہتا ہے کیونکہ میں ایک جانور ہوں۔ سمورال نے تمام طرز سنجیدگی سے میری رداعت سنی اور بھاری بھرکم آواز میں بولا، تمہاری عمر جمرات سے کم معلوم ہوتی ہے، تم کوئی معمولی پرندے ہو جو ایک ہی قسم کی رٹ لگاتا ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو مناصب تم نے حاصل کی ہیں وہ اس کی قربت سے مشروط ہیں؟ تم بے یک وقت 3 زمینوں کو سردار ہو، اس کے باوجود تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم عظیم و جلیل ملکہ قابلہ کی رفاقت کا اعادہ کرو۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم اس وسیع پراسرار سرزمین پر پھیلے ہوئے تمام بزرگ لوگوں سے برتر ہو گئے ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے تم سے زیادہ مرتبت و عظمت پائی ہے، تم انہیں عبور کر کے اس کی خلوت میں پہنچ جاؤ گے؟ تم تو ابھی سے تھک گئے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس کی نظر میں زیادہ بلند اور مستند ہیں، پھر بھی تشنگی کا عذاب سہ رہے ہیں؟ تم اس کے دعوے دار کیسے ہو گئے جبکہ تم نے ابھی تو صرف 3 علاقوں کی سرداری حاصل کی ہے؟ تم نے اپنے اطراف میں موجود ان لوگوں کی آنکھوں میں جھانک کر نہیں دیکھا جو اس سے قریب ہیں؟ کیا وہ اس ہوا سے محروم ہیں اور تمہاری طرح سوچ نہیں سکتے؟ سمورال مقدس کان، تم آج عجیب باتیں کر رہے ہو۔ میں نے حیرت سے اسے گھور کر دیکھا، لیکن مجھے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کی نظروں میں میری چمک موجود ہے۔ اس نے مجھے دوبارہ اپنے جلوے سے سرفراز کیا۔ اس نے میری محرومی دور کرنے کے لیے اپنے شبستان سے اشمار بھیجی جس کا علم شاید تمہیں نہیں ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مجھ پر مہربان ہے، مجھے یہ باور کرایا گیا تھا کہ بس اب میری طلب کا جواب موصول ہونے والا ہے۔ مجھے باغبان و صحرائے زرعشی میں تربیت کے لیے بھیجا گیا، مجھے اس کے لمسے شیری کی سعادت نصیب ہوئی۔ سنا گیا تھا کہ اجنبیوں کے لیے یہ زمین قبر کی جگہ دینے میں بہت سے کام لیتی ہے، لیکن ہم اجنبی کو خاص رعایت دی گئی۔ اب نرماز کا بدن تحفہ بھیجا گیا ہے جسے میں مسترد کر کے تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ میرے غریب نوجوان، سمورال نے ایک سانس لیتے ہوئے کہا، تم سے یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ اس مٹی کا ذرہ ذرہ سحر و اسرار سے آلودہ ہے۔ تم نے اتنی دور دراز کا سفر کیا، اپنے قد کی پیمائش نہیں کی، تم نے حسن و جمال کی اس ملکہ کے بارے میں پورے طور پر آگاہی حاصل نہیں کی، تم نے ابتدا ہی سے بہت زیادہ خواہش کا اظہار کر دیا۔ مقدس کہن، کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اجازت لے کر تمہارا خنجر اٹھاؤں اور اپنے سینے کے پار کر لوں؟ میں اب تک جو کچھ سمجھتا رہا وہ غلط تھا؟ کیا تم مجھے اس جلیل منصب سے آگاہ کرو گے جہاں مالکار اس کے جمال بے مثال کا باب کھلتا ہے؟ یقیناً اس کی کوئی منزل، کوئی انتہا تو ہوگی، کون جانتا ہے، کسے معلوم؟ کان اعظم کے لہجے میں یہ اسیت تھی، مگر ایک شخص ضرور طلوع ہوگا۔ تم بھی نہیں جانتے، میں نے حسرت سے کہا۔ وہ شخص، کیا وہ کسی شخص کی آمد کا منتظر ہے؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں، کان اعظم نے کہا۔ کون ہے وہ؟ میں نے کرب سے پوچھا۔ وہ شخص جو علم و فضیلت، عزم و شجاعت میں سب سے یکتا ہوگا، جس کی شدتیں اتنی پر اثر ہوں گی کہ پتھر نرم پڑ جائیں گے، وہ شخص جو برداشت، عقل و مردانہ اوصاف کا حامل ہوگا۔ شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ قابل تعبیر خواب ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا، میرے خیال میں یہ قرین عقل ہے کہ آدمی ایسے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے جو عام انسانی جسم کے لیے ناممکن ہے، اس کی طلب سے دستبردار ہو جائے اور جو ہے اسی پر قناعت کرے۔ میں نے صاحب کو اسے کہا، نہیں جابر بن یوسف، میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ تم بھی صف میں شامل ہو جاؤ جس میں اور بہت سے عظیم لوگ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ جو تمہارے حکم کے تابع ہیں، یہ ان گنت عورتیں جو تمہارے جسم کے تبرک سے فیضیاب ہونے کے لیے مضطرب رہتی ہیں، یقیناً عظمت کی طرح تمہاری مسائی کا انعام ہے۔ ممکن ہے کسی دن تم کسی بہت بڑے انعام کے مستحق ٹھہرو، ممکن ہے تم ہی وہ شخص ثابت ہو۔ اگر تم اس سرزمین کے لاتعداد عالموں کی طرح اس کی خوشنودی کی آخری منزل تک نہ پہنچے تو بھی تم ضیاء کا سودا نہیں کرو گے، تمہیں نرماز سونپی گئی ہے، ایسے نادر تحفے غلاموں کو نہیں ملا کرتے۔ سمورال نے تلخی سے کہا، کان اعظم، تمہاری گفتگو سے مجھے انگرما کے فاضل بزرگ یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مقدس اقابلہ کے لاکھ علم بغاوت بلند کیا ہے۔ حاکم ودہن وہ کہتے ہیں کہ اقابلہ ایک سراب ہے، ان کے ہاں میں نے جید عالم دیکھے ہیں۔ مجھے گروٹا گرومے نے سمجھایا تھا کہ میں انگروما میں رہ کر اس دن کے انتظار میں ہوں جب وہ مقدس قابلہ کی سلطنت کا شرازہ بکھیر دیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ آخر میں وہاں سے چلا آیا، وہ سچ کہتے تھے۔ میں نے افسردگی سے کہا۔ پھر میں نے کمرے میں پھیلتا ہوا دھواں دے کر کہا، یا وہ غلط کہتے تھے؟ تم یہاں آزادی سے گفتگو کر سکتے ہو، سمورال نے میرے اندیشے سون کر کہا۔ ہاں، تم نے انگروما میں اور کیا دیکھا؟ میں اسے تمام تر دلچسپی سے انگروما کے واقعات سنانے لگا۔ میں نے نیشا کشا کا تذکرہ کیا، ہربیکا کا مارکہ سنایا۔ سمورال کی سماعت کا اشتیاق دیکھ کر میں کسی قدر جھجکا، پھر میں نے وہ واقعات دانستہ طور پر سرسری انداز میں بیان کرنے شروع کر دیے اور میں آ گیا۔ میں نے کہا، مگر تم وہاں سے آ کیسے گئے؟ سمورال نے پوچھا۔ میں نے کسمسا کر کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ایک دن آنکھ کھولی تو میں کشتی میں تھا اور میری کشتی جزیرہ توری کی طرف گامزن تھی۔